لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز بزرگ عالم دین حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اور غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مسلم امہ جن مسائل سے پوری دنیا میں دوچار ہے وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔
یقیناً میری قوم کے وہ نوجوان جو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں، یعنی ان لوگوں کا تعلق اس سے ہے اور یقیناً ہوگا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ اور اسلام دشمن طاقتوں کی جو شرارتیں ہیں وہ حد سے بڑھتی جا رہی ہے اور حد سے تجاوز کرتی جا رہی ہے۔ مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ مسلم امہ اللہ اکبر کہیں پر بستیاں ویران ہو رہی ہیں، کہیں پر مسلمانوں کے بے خصوص نوجوانوں کے لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی بستیوں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، کہیں پر مسلمان بیٹیوں کو کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کہیں پر مسلم بیٹیوں کو لوجوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کو کہ مسلمان ایجوکیشن حاصل نہ کر سکے، مسلمان تعلیم حاصل نہ کر سکے، مسلمانوں کو نت نئے طریقے سے گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں پر شراب کو الگ الگ انداز کے اندر پرموٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پر فیشن کے نام پر گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بننی چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، آج ہمیں اس کا احساس کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اگر دو مسلمان کہیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اگر دو مسلمان کہیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور وہ دونوں مل کر کے بیٹھے اور وہ امت کی فکر نہ کرے، تو قیامت کے دن ان دونوں مسلمانوں سے اللہ سوال کرے گا کہ تم دونوں مل کر کے بیٹھے تھے، تم نے میرے محبوب کی امت کی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ آپ مجھے بتائیں، کہیں پر دو مسلمان جمع ہوں اور وہ امت کی فکر نہ کریں تو قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، اور کہیں پر ہزاروں مسلمانوں کا مجمع ہو اور مسلمان امت کی فکر کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، امت کی ترقی کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، امت کی کامیابی کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، تو کیا اتنے لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے فکر امت میں اپنا دھیان میری طرف کرے، اس لیے کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ایک نوجوان اگر سنور جائے تو پوری قوم کو جو ہے انقلاب کی طرف وہ لے کر کے جا سکتا ہے۔ یہاں تو ہزاروں جوان موجود ہیں، اگر آپ نے میری طرف توجہ کی اور واقعی آپ سن کر کے عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپاڑ اور قرب جوار کے آنے والے یہ جوان، انہی کی زندگی کا انقلاب آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں، قرآن کہتا ہے آج مسلم امہ کے مسائل پر بہت سی کانفرنسیں ہو رہی ہے، مسلم امہ کے مسائل پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہے کہ مسلمان پیچھے کیوں ہیں، مسلمان سسکیاں کیوں لے رہا ہے، مسلمان بے چین کیوں ہیں، مسلمان بے قرار کیوں ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو کیوں لٹ رہی ہے، مسلمانوں کی بستیوں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، مسلمانوں کے لاشیں بے گور و کفن کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسلام دشمن طاقتوں کا حال یہ ہے کہ وہ متحد اور اکٹھا ہو کر کوئی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا منصوبہ بنا رہا ہے، کوئی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنا رہا ہے، کوئی مسلم امہ کو ڈیمیج کرنے کے چکر میں ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے، بالخصوص نوجوانوں کا، کہ دنیا ہمیں مٹانے کے منصوبے بنا چکی ہے، یہ نہیں کہ بنا رہے ہیں، مسلم امہ کو مٹانے کے منصوبے بن چکے ہیں، اور وہ مسلمان جوان جو پوری قوم کا سرمایہ ہے، وہ ابھی تک شراب میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک جوے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک زنا میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک ہنسی مذاق میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک قہقہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک شعر شاعری میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ابھی تک لطیفہ گوئی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ، تباہ ہونے والی قوم کو کون بچا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں، جس قوم کو مٹانے کا مکمل پلان بن چکا ہو، وہ قوم اب بھی گناہوں میں ڈوبی رہے گی، اور یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے
وہاں فنا ہے۔ گناہ کرنے والی قوم اپنے آپ کے فنا اور تباہ کرنے کے اسباب خود پیدا کرتی ہے۔ جس قوم کو گناہ کرتے دیکھو سمجھ جاؤ بہت دن تک کے یہ قوم زمین پر نہیں رہے گی۔ جس قوم کو گناہ کرتے دیکھو سمجھ جاؤ بہت دن تک اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آئیے ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ انسان سے پہلے اس زمین پر جنات رہتے تھے۔ جیسے ہم عیش کر رہے ہیں، جیسے ہم آرام کر رہے ہیں، جیسے ہم چل پھر رہے ہیں، جیسے اپنی دنیا ہے، ویسے جنات کی دنیا تھی۔ لیکن جب انہوں نے قدرت کی نافرمانی کی اور گناہ کیا تو قدرت نے ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ زمین سے جنات کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خون ریزیاں کر رہے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو جہاں گناہ ہوگا وہاں تباہی ہوگی، اور اس مضمون کو قرآن بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی وہ تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے، وہ تمہارے جرائم کا بدلہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کا بدلہ ہے۔ گناہ انسان اگر نہ کرے بلکہ ذمہ داری سے کہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو مسلمان اتنا سیف ہے، اتنا محفوظ ہے کہ کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہیں لگے گی۔ مسلمان کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اسی لیے اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ آہ ای سی سا نہیں کرتے تھے۔ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ ٹھوکر کا درد بعد میں محسوس کرتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب کوئی گناہ کرے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جتنی مصیبتیں ہیں، یہ جتنی بلائیں ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بہت سنجیدگی سے آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، اس لیے کہ میری قوم کے جوانوں، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کی دولت ہوتا ہے، جوان کسی قوم کی قوت ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سمر جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے پھر وہ قوم کبھی فتح مند نہیں ہو پاتی، پھر وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور پھیل رہی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی پتا چلا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے ہندوستان میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، بلکہ شاید صوبہ راجستھان میں بھی، اگر یہ بات صحیح ہے جو میرے کان تک پہنچی ہے، کہ صوبہ راجستھان میں بھی اس کے مریض پائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ قریب سے قریب تر آ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے سوچا یہ وبائی بیماریاں یا یہ وبائی بیماریاں جیسے کہ سردی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یہ نارمل بیماریاں ہیں، یہ آتی جاتی رہتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کو وبائی بیماری کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اس کو لے لے، کرونا وائرس کو لے لے، اور اس سے پہلے اور بھی بیماریاں آئی تھی اور وہ بیماریاں آتی بھی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف وقتوں میں عذابات آتے ہیں، جیسے کبھی سونامی آئی تھی، اسی طریقے سے کبھی اور زلزلے آتے ہیں، اسی طریقے سے کبھی سمندروں میں موجیں اٹھتی ہے، بستی کے بستی تباہ ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وبائی بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو حضور علیہ السلام کی نگاہ غیب آج کے حالات بھی دیکھ رہی تھی۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں نے اللہ اکبر آج کے حالات کو کس طریقے سے بیان کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے
کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت میں زنا کی کثرت ہوگی، جب میری امت میں زنا کی کثرت ہوگی تو اس وقت اللہ ان پر ایسی ایسی بلائیں نازل فرمائے گا، ان کے نام نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کرونا وائرس کا تذکرہ، اس بیماری کا تذکرہ کیا آج سے 2 سال 10 سال پہلے کبھی ہم نے سنا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا، اللہ اکبر، انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے لیکن کرتے وقت اس کو اس کے گناہ کی انجام کی فکر نہیں رہتی۔ یاد رکھنا گناہ کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے، گناہ گناہ ہے، گناہ کوئی بھی کرے گناہ گناہ ہے۔ اور قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرے اگر اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے قدرت اس کو سزا دیتی ہے، اور کبھی کبھی سزا دیتی ہے تو انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا پاپی اور گنہگار تھا۔ ایک دن اس نے بڑے تکبر کے لہجے میں کہا یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں لیکن مجھے اللہ سزا نہیں دیتا۔ توجہ کرنا، اللہ کے عذاب میں کون کون گرفتار ہے اس مجمع میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے عذاب میں کون کون گرفتار ہے اس مجمع میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں بنی اسرائیل کا شخص ہے، وہ کہتا ہے یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اتنے پاپ کرتا ہوں لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا، اس لیے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، ساری نعمتیں تو میرے پاس موجود ہے، مجھے عذاب نہیں آتا اللہ کا۔ جب اس نے تکبر کے لہجے میں یہ بات کہی، اللہ نے اس دور کے نبی کو وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اس بدبخت سے پوچھ لیجئے کیا کبھی اس کو میرے ذکر کی توفیق ملتی ہے؟ کیا اس کو میری عبادت کی توفیق ملتی ہے؟ کیا کبھی اس کو میری محبت میں رونے کی توفیق ملتی ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں، تو فرمایا گیا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے عبادت کی توفیق چھین لی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہوگا کہ خدا نے عبادت۔ آپ سوچیں یہ عذاب ہے، عذاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے وجود پر، اور راستے کے کنارے پڑا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے تعجب ہوا، اس کے پاس رہا کچھ نہیں، نہ مکان ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کر رہا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بندے تیرے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے تو شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اللہ کے نبی اللہ نے سب لے لیا مگر عبادت کی توفیق نہیں لی، اس سے بڑھ کر نعمت کیا؟ اللہ نے اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے غذا نہیں چھینتی، قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے۔ اب اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ سوچو، مسجد میں آنے کی توفیق ہے؟ اگر ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے سوچو اللہ ناراض ہے۔ کس دھن میں ہو جس سے قدرت ناراض ہے سمجھ لو اس پر رحمت کے دروازے بند ہیں، اس پر رحمت کے دروازے بند ہیں۔ کس دھن میں ہو؟ دکان جانے کی توفیق ہے، دوڑتے بھاگتے دکان جا رہے ہو، کرکٹ کا میدان جانے کی توفیق ہے، دوڑتے بھاگتے جا رہے ہو، دوستوں کی شادیوں میں جانے کی توفیق ہے، دوڑتے بھاگتے جا رہے ہو، سب جگہ جا رہے ہو، آخر مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اس لیے کہ مسجد میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، مسجد میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ جس کو قدرت منتخب کر لیتی ہے اپنی رحمت کے لیے اسی کو مسجد آنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ ہر جگہ جا رہے ہو، ہر جگہ جا رہے ہو، مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اور سن لو آج مسلمان روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو بھی ترس رہا ہے۔ ہاں آپ کہیں گے نہیں ہمارے گھر میں تو سب بھرا ہوا ہے، سب بھرا ہے،
لیکن دل کو سکون بھی ہے. کتنے لوگ ہیں جو پرسکون ہیں. ہم تو پورے ہندوستان میں جاتے ہیں الحمدللہ، اور لوگوں سے، ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات، غریب سے، امیر سے، مزدور سے، مالدار سے، بھوکے، سب پیاسب سے، سب کا مسئلہ ایک ہے. کوئی مطمئن نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کوئی مطمئن نہیں ہے. یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ پرابلم، وہ پرابلم، وہ یہ سب چیزیں ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی اذان تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی. جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر، نعمتیں سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد میں آتے ہیں اللہ انہیں روزی بھی دیتا ہے اور روزی میں برکت بھی دیتا ہے، اور جو مسجد میں نہیں آتے روزی تو دیتا ہے برکت نہیں دیتا. آج برکت کے لیے پریشان ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا تعویذ دے، سید صاحب تعویذ دے، پیر جی تعویذ دے برکت کا. بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا انکار کرنے نہیں بیٹھا، لیکن ایک خاص بات آپ کو بتانے بیٹھا ہوں. دیکھیے، چائے کے اندر اگر شکر ڈالی جائے تو چائے لذیذ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی سرفرہ یہ کہے کہ یار ہم نے چائے کے اندر شکر ڈالی تھی، شکر کی چائے کی لذت بڑھ گئی، تو ایک کام کریں گے، اب ہم سالن میں بھی شکر ڈالیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ چٹنی میں بھی شکر ڈالیں گے. تو بتائیں کہ سالن کے اندر مزہ شکر ڈالنے سے اس کا مزہ بڑھ سکتا ہے یا اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کی لذت چلی جائے گی. تو شکر جہاں اس کا کام ہے وہاں ڈالیں گے تو شکر لذت دے گی. اس کو کہیں اور استعمال کریں گے تو پھر وہ کام نہیں آئے گی بلکہ کام خراب کر دے گی. تو شکر کا استعمال وہیں ہونا چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہے. اور آسان لب و لہجے میں سمجھا دیں آپ کو کہ دیکھیے آپ، پانی جو ہے مفید ہے، پانی زندگی کے لیے بے پناہ ضروری ہے. تو آپ نے پانی ڈالا جو ہے وہ کھیت میں پودے اگائے، آپ نے پانی ڈالا جو ہے آٹے میں وہ آٹا گن گیا، آپ نے پانی ڈالا اپنے پیٹ میں تازگی مل گئی. آپ نے سوچا یار یہ پانی بڑی اچھی چیز ہے، چلو مائک میں بھی ڈال دیتے ہیں، موبائل میں بھی ڈال دیتے ہیں، تو بولو یہ پانی مفید ہے. لیکن اس کا محل نہیں تھا کہ آپ اس کو مائک میں ڈالتے یا آپ اس کو جو ہے وہ موبائل میں ڈالتے. یہاں پانی جائے گا تو کام خراب کرے گا. بلا تمثیل، بلا تمثیل تعویذ کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ آپ تعویذ کسی بیمار کو پلا دے شفا ہو جائے، اس کے گلے میں ڈالے جس کو سحر جن نے جو ہے وہ چھو لیا ہے تو شفا ہو جائے. لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے جس کے گھر سے برکت اللہ نے اٹھا لی ہو، نماز چھوڑنے کی وجہ سے جس کے گھر سے برکت اللہ نے اٹھا لی ہو، اب کوئی تعویذ تو کیا، اگر پورا قرآن بھی اس کے گھر میں لے جا کے رکھ دو تو بھی برکت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ جس کے گھر سے اللہ برکت اٹھا لے اس کے گھر میں دنیا کی کوئی تعویذ جو ہے وہ برکت پیدا نہیں کر سکتی. اس کے لیے برکت کے لیے سجدہ ضروری ہے، اس کے لیے نماز ضروری ہے، اس کے لیے عبادت ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے سجدے کی لذت چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. آج میری قوم کا جوان موبائل میں وقت تو لگا رہا ہے، آج میری قوم کا جوان کرکٹ میں تو وقت لگا رہا ہے، آج میری قوم کا جوان گناہوں کی اڈوں پر تو وقت لگا رہا ہے، سجدے کے لیے ٹائم نہیں ہے. مگر یاد رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر سوچنا، غور کرنا. یہ حدیث آپ نے کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار سنی ہے، کبھی غور کرنا. اگر پولیس کے رجسٹر میں کسی کا نام لکھ دیا جائے پوری فیملی بے چین ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. لیکن پولیس رشوت لے کے بھی نام کاٹ سکتی ہے، آپ سورس لگا کے بھی کٹوا سکتے. میرے ملک ہندوستان کی پولیس ایسی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا بھر میں کہیں بھی پولیس ہو سکتی ہے.
اور کوئی پولیس کہیں کی بھی ہو، یہ کسی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، نام آ گیا پولیس کے رجسٹر میں، پورا گھر پریشان، جس کا نام آیا وہ کروٹیں بدلتا ہے کہ یار میرا نام پولیس کے رجسٹر میں آ گیا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ سوچو تو صحیح، اپنے جیسا انسان جس کو اپنے جیسے لوگوں نے نوکری دی ہے، جو اپنے جیسے لوگوں سے پگار کھاتا ہے، جو کبھی رشوت بھی لے سکتا ہے، کبھی سورس سے دب بھی سکتا ہے، اس کے رجسٹر میں نام آنے پر ہم اتنا بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پر روزانہ آپ کا نام، آپ کے بیٹوں کا نام، آپ کی بیوی کا نام، آپ کی امی کا نام، آپ کے ابو کا نام، پورے گھر کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ کبھی ہماری نیند اڑی ہے، کبھی ہم بے چین ہوئے ہیں، کبھی ہم بے قرار ہوئے ہیں۔ اگر نہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور دل میں جو رسول اللہ کی بات پر یقین ہونا چاہیے، شاید وہ یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہ گیا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ پولیس کے رجسٹر کا نام بے چین کرتا ہے، جہنم کے اوپر جو نام لکھا جا رہا ہے وہ بے چین کیوں نہیں کرتا، وہ بے قرار کیوں نہیں کرتا۔ اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے، ہم اتنے قوت والے ہو گئے، ہم اتنے طاقت والے ہو گئے کہ ہم اللہ کی عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اور وہ بھی نماز کا عذاب، نماز ترک کرنے کا عذاب، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، وادی جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے، اور اس کے اندر ایک اور وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے۔ وہ وادی لملم، سنو، ہم اپنے نبی کو جو غیب دا مانتے ہیں اسی بنیاد پر مانتے ہیں کہ جو جہنم نہ ہم نے دیکھا، نہ باپ داداؤں نے دیکھا، نہ کوئی چھو سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، وہ جہنم کا ذکر نبی نے کیا ہے، جس جنت کو بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، حضور نے جنت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باذن اللہ کی عطا سے جو غیب کی خبریں بتائی ہے، وہ اس کو ذرا محسوس تو کرو آپ کہ اللہ اکبر، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اس حدیث کو امام غزالی نے لکھا ہے، جو اسی وادی میں ایک وادی ہے جس کا نام وادی لملم ہے، اور جو وادی لملم ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ وادی سے جہنم ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ وادی لملم سے جہنم ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور اگر جہنم کی اس وادی کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اتنی گرمی اس سے نکلے کہ دنیا کے سارے انسان مر جائیں۔ یہ ہے اس جہنم کی وادی کا حال کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر اس کو کھولا جائے تو اس کی گرمی سے انسان سارے مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی ادیب کی ادب کے شہپارے نہیں ہے، یہ کسی مقرر کی مبالغہ آرائیاں نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے گفتگو ہی نہیں کی۔ دوسروں سے نفرتیں کرنے والوں، کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتے؟ کیا اپنے آپ سے بھی پیار نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ تمہارے گھروں کے اندر آکسیجن کی ٹنکیاں رکھی ہوئی ہے لٹکا کر کے، کیوں؟ ارے آگ لگے گی تو آگ بجھائیں گے، جو آگ لگی نہیں ہے اس کو بجھانے کے انتظام کر رکھے ہیں، جو آگ لگ چکی ہے اس کا احساس تو کرو، جو آگ لگ چکی ہے، کون سی آگ لگ چکی ہے؟ وہ جہنم کی آگ۔ اور اللہ 1-2 سال نہیں، 3000 سال تک قدرت نے اس کو بھڑکایا ہے۔ اب جو جہنم کی آگ جل رہی ہے اس میں نہ روشنی ہے، اس میں نہ نور ہے، اس میں نہ اجالا ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، اس میں بدبو ہی بدبو ہے۔ اللہ اکبر۔ فقی ابو لیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ دنیا کی یہ جو آگ ہے، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ دنیا کی آگ کی حرارت کا
یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر محسوس کرو اور پھر اس نبی کا فرمان دل کے کانوں سے سنو جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کلام نہیں کیا. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ پیارے محبوب تو اپنی طبیعت سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں، زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام وحی الہی ہوتا ہے. اللہ اللہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو وادی لملم ہے اس میں جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 70 سال کی مسافت ہے. یعنی کوئی گھوڑا دوڑانے والا 70 سال تک جتنی لمبائی میں گھوڑا دوڑاتا رہے گا اتنے لمبے لمبے بچھو اور اونٹوں کی طرح موٹے موٹے. جب غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے یہ سنا تو بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اس لیے کہ آقا کی بات پر پورا یقین تھا. اللہ اللہ ان کو اپنی ماؤں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین تھا، باپ نہیں ماؤں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین تھا اس سے زیادہ یقین ان کو مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں پر تھا. ماؤں کا بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں کا بیٹا ہونے میں انسان کو کوئی شک نہیں ہوتا. اللہ اللہ کسی کو بھی شک نہیں ہوتا کیونکہ انسان ماں کا ہی بیٹا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا یہ عذاب کن کو کے لیے ہے، یہ عذاب کن کو دیا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کی ہوگی، ایک وقت کی نماز اس وادی لملم میں اس کو 4 کروڑ سال، اس وادی لملم میں 4 کروڑ سال. کتنی نماز؟ ایک وقت کی نماز. ایک وقت کی نماز میں 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 سے 15 منٹ. دوستوں کی محفلیں سجا کر گھنٹوں برباد کرنے والوں، موبائل چیک کرنے کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے بیٹھتے ہو گھنٹوں چلے جاتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھتے ہو گھنٹوں چلے جاتے ہیں. اللہ کی ایک وقت عبادت کے لیے نماز کے لیے آؤ، 15-20 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، مگر اس کے لیے وقت نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں. ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑی، وادی لملم میں کون سی وادی جس کو کہتے ہیں اللہ، جس سے اللہ اکبر، جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اس وادی کے اندر 4 کروڑ سال تک اسے جلایا جائے گا. میری قوم کے جوانوں وہ جسم میں طاقت کہاں سے لاؤ گے، قوت کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت. 4 کروڑ سال کس کو کہتے ہیں؟ 4 کروڑ سال کس کو کہتے ہیں؟ افسوس، صد افسوس، ہم نے اپنے آپ کی بھی پرواہ نہیں کی. میری قوم کے جوانوں ہم کمزور اتنے ہیں، اتنے کمزور ہیں، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، سگریٹ کا چٹکا لگ جائے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. کتنے کمزور ہیں ہم. اگر ہم پر مچھر ڈنک مارے ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم سوئے رہتے ہیں اور مکھی ہمارے جسم پہ چلتی ہے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے. ہائے ہائے اتنے کمزور ہے، اتنے کمزور ہے. اگر کوئی ڈانٹ دے تو اپنا چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے. لوگ پوچھتے ٹھیک تو ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ لوگ کہا کسی نے ڈانٹا تھا. سوچو میری قوم کے جوانوں اتنے کمزور ہیں. اللہ کا وہ عذاب، اللہ کا وہ عذاب جس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کا وہ عذاب جس کو پہاڑ بھی اٹھا نہیں سکتے، وہ ہمارا یہ نازک جسم، کمزور جسم کیسے برداشت کر سکے گا؟ کتنے نادان ہے نا، کتنے کمزور ہے نا. اور پھر سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، جب کوئی مصیبت آئے اللہ بچا لے. ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تو کیا کہتے ہو؟ اللہ نے بچا لیا. صحیح
زہر منہ میں چلا گیا تھا، بچ گیا، اللہ نے بچا لیا. صحیح، کچھ پی لیا، نقصان تھا، پوائزن ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، بچ گیا، اللہ نے بچا لیا. ارے ہر مصیبت سے اللہ بچائے، لیکن بے نمازی کو بچانے والا اللہ جب عذاب میں گرفتار کرے کون بچائے گا؟ قدرت جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، قدرت جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بلکہ اللہ اکبر، آگے بڑھ کر اگر برداشت کر سکتے تو اتنا سن لینا، اگر قدرت فیصلہ کر لے عذاب دینے کا، اللہ کا کوئی نبی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ اس نبی کو روک دیتا ہے، تو دعا نہیں کرنا. قرآن اٹھا کر دیکھیں، ایک قوم تھی جسے قوم لوط کہتے ہیں، قدرت نے اس پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل انسان تھے، اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر، مصطفیٰ جان رحمت کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. یہ صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے باپ ہے، ابو الانبیاء ہیں. بنی اسرائیل میں جتنے نبی ہوئے ہیں ان سب کے بھی باپ ہیں، اور بنو اسرائیل میں تو ہمارے آقا ہیں، ان کے بھی وہ والد ہیں، ان کے بھی باپ ہیں. اللہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر قدرت نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، نرم دل تھے ابراہیم خلیل اللہ، ہاتھ اٹھا دیے، میرے بھتیجے لوط کی قوم پر پتھر برسنے والے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہتے مولا قوم لوط کو بچا لے، مولا اس سے عذاب ٹال دے. جواب آتا ابراہیم تو میرا خلیل ہے لیکن میں عذاب کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے تو نے دعا نہیں کرنا. اللہ نے روک دیا ابراہیم علیہ السلام کو. سوچو، غور کرو، جب قدرت عذاب کا فیصلہ کر لیتی ہے تو خلیل اللہ کو دعا کے لیے روک دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ نمازیں چھوڑ کر ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نمازیں چھوڑ کر ہم پیروں کی فقیروں کی دعاؤں سے بچ جائیں گے؟ نمازیں چھوڑ کر ہم اماموں کی اور نیکوں کی دعا سے بچ جائیں گے؟ سن لو، سب کی دعاؤں کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اپنے رسول جو جانے دعا ہے ان کا ارشاد ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے، نیکوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اب پتا چلا اجتماع میں دعا ہو رہی ہے، اللہ پوری قوم کی حفاظت فرما. مسجد میں دعا ہو رہی ہے، اللہ پوری قوم کی حفاظت فرما. یہاں دعا ہو رہی ہے، اللہ ساری قوم کی حفاظت فرما. رسول اللہ کہہ چکے بے نمازیوں کو نیکوں کی دعا میں کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کے عزت کی قسم اگر یہ قوم نمازی بن جائے تو اس قوم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ قوم نمازی بن جائے اس قوم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اپنے نبی اپنے لیے اتنی دعا کر چکے ہیں، اگر اسی کی برکت نصیب ہو جائے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. لیکن آقا فرما گئے، حضور نے فرمایا، سرکار کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بے نمازیوں کو اللہ والوں کی دعا سے کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا. اب پتا چلا بیماریاں ہیں، اب پتا چلا بلائیں ہیں. بلکہ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اور دل کے کانوں سے آپ سنیں، اور شاید دو حدیث پڑھوں گا اور بات مکمل کروں گا، دھیان سے سننا. اور ویسے بھی بے نمازی سے قدرت کتنی ناراض ہے، کبھی سوچا؟ صاحب نزہت المجالس نے ایک الہامی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں بے نمازی پر بھی لعنت کرتا ہوں. لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور. فرمایا میں بے نمازی پہ لعنت کرتا ہوں اور اس کے پڑوس میں جو رہتا ہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اگر اس کے بے نمازی پن سے وہ راضی ہے تو اس کے پڑوسی پر بھی لعنت، یعنی صرف بے نمازی پر نہیں، بے نمازی کے پڑوس میں رہنے والے پہ بھی لعنت اگر وہ اس کے بے نمازی پن سے راضی ہے تو. فرمایا اگر میں اپنی رحمت نہ کرتا، اگر میں اپنی رحمت نہ کرتا، اپنا کرم نہ کرتا تو بے نمازیوں کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا. یہ بے نمازی. اب نماز چھوٹی کوئی احساس نہیں. کبھی کربلا میں امام حسین کو دیکھے نا، حسینی بننے والوں
کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو؟ حسینی کہہ کے یزید بن رہے ہو؟ پیپاڑ والوں میری بات بری لگے تو معاف کرنا، امام حسین کربلا تک گئے تھے اس لیے کہ یزید نماز چھوڑ رہا تھا، نماز بچانے گئے تھے، اور اس نماز کو تم چھوڑ رہے ہو۔ قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا اگر نمازی نہیں بنے تو، اور یزید تو دور کی چیز ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو نماز کو چھوڑے گا قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا، وہ حامان کے ساتھ اٹھے گا۔ سوچو فرعون کا انجام کیا ہوگا، اپنا انجام کیا ہوگا۔ سب کی فکر کرنے والوں اللہ کے لیے رحم کرو، اپنی نسلوں پہ رحم کرو، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی قبر پہ رحم کرو۔ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے پلٹنے والوں کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ جس کو میں اپنے ہاتھ سے لٹا رہا ہوں یہ میری دکان چلی جائے گی، میرا مکان چلا جائے گا، میرا گھر چلا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، مجھے بھی قبر میں لٹایا جائے گا۔ سب کو جانا ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں احساس کرو، کوئی خبر ہے میں موت کی؟ کل کی بات کرتے ہو، پرسوں کی بات کرتے ہو، بے ہوشیاری کی باتیں کرتے ہو، ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہے۔ دولت پہ ناش کرنے والوں اپنی بنی ہوئی جنت نہیں دیکھ سکا جنت بنانے والا زمین پر، ہم کیا دیکھیں گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک پاپ کرو گے؟ میری قوم کا جوان کہتا ہے مولانا فجر میں نیند نہیں کھلتی، رات کو انٹرنیٹ کے لیے جاگ سکتے ہو، اللہ کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ فیس بک کے لیے جاگ سکتے ہو، اللہ کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ آپ کہتے لوگ ہمیں تباہ کریں، کیوں نہ تباہ کریں گے؟ تباہی کے اسباب ہم نے پیدا کیے ہیں۔ لوگ دشمن ہو گئے، کیوں نہیں دشمن ہو گئے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بے نمازیوں کو دیکھ کے کہتے اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت دے کہ ان کو دبوچ لیں، ہم ان کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ کون؟ کیڑے مکوڑے۔ کیڑے مکوڑے بھی بے نمازیوں کے دشمن ہیں، لیڈر کیوں دشمن نہ بنیں گے؟ اور یاد رکھنا قدرت جسے محبوب بنا دے پھر اس سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ قدرت جسے محبوب بنا دے اس سے کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ دشمنی قدرت پیدا کرتی ہے، دوستی قدرت پیدا کرتی ہے۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، خیر اور شر اللہ کی طرف سے۔ کیڑے مکوڑے کہتے اللہ اس بے نمازی کو ہم وجود اس کا برداشت نہیں کرتے، ہمیں طاقت دے ہم اسے مار ڈالیں۔ کیڑے مار ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو؟ اگر آپ مسجد کو آباد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، پھر اتنا ہی نہیں، کھانے کے لیے بیٹھتا تو برتن لعنت کرتا ہے، یہ کہاں سے چلایا؟ ہوائیں چلتی تو ہوائیں نفرت کرتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کتابیں، جس سے ہوائیں بھی نفرت کرے، جس سے تمہارے لقمے نفرت کرے، جس سے کیڑے نفرت کرے، یہ نفرتوں کی وجہ ہے کہ ہم نے سجدہ چھوڑ دیا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم اگر سجدہ کرنے لگے مسلمان، قدرت جسے محبوب بنا دے اسے مسلمان کیا اور کیا غیر مسلم سب محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال اجمیر مقدس میں غریب نواز کی ذات ہے۔ سرکار غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، آج سارے لوگ ان کی بارگاہ میں سرخمیدہ نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ قدرت نے محبت ڈال رکھی ہے، اور قدرت جس کی قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ ڈال دیتا ہے نہیں، انڈیل دیتا ہے۔ ڈالنے میں اور انڈیلنے میں فرق یہ ہے کہ جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ ناپ کے ڈالی جاتی ہے، اور جو چیز انڈیلی جاتی ہے وہ بے حساب ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیا ہے۔ 808 سال ہو گئے مثال کو، لیکن آج بھی محبتوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے نام میں ہزاروں اکٹھا ہو جایا کرتے ہیں۔ لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں،
کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ اس لیے کیڑے بھی نفرت کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، حدیث اٹھا کے پڑھیں، حدیث اٹھا کے پڑھیں۔ تو میں جو دو باتیں بیان کرنے چلا تھا وہ یہ کہ یہ حدیث پاک بہت اچھے لوگ ہیں پیپاڑ والے، میں تو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بڑے بڑے مقرروں کو سنتے ہیں، مجھ فقیر کو سنیں گے کہ نہیں، لیکن بہت اچھے سے سنتے ہیں آپ لوگ، اور کوئی اٹھتا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اٹھنے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، دو باتیں کر کے بات مکمل کروں گا، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے، بات ختم۔ دھیان دیں، اور امید آج انقلاب آئے گا، آج تبدیلی آئے گی۔ پیپاڑ کی سرزمین اور گرد و نواح سے آنے والے مسجدوں کو فجر میں یوں بھریں گے، اگر کوئی مسافر اچانک میں آ گیا تو کہے گا کہ یہ فجر میں جمعہ کی نماز تو نہیں ہو رہی ہے، سجدہ کرو، سجدہ کرو، عمل کے لیے آئے ہو تو سجدہ۔ اور جو بندہ سجدہ کرتا ہے نا وہ دیندار خود بخود ہو جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، میرا تعلق جوانوں سے بہت رہتا ہے کہ تو وہ میرے پاس آ کہتے ہی کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اب بچ نہیں پاتا ہوں۔ میں اس کو ایک ہی بات کہتا ہوں، نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ میرا ایمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس کو نیک بننا ہے پہلا زینہ نماز، نماز پڑھو۔ قرآن کا اعلان ہے کہ بے شک نماز تمام برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنا اپنا کام ہے، قدرت کا کرم دیکھنا کیسے چھما چھم برستا ہے۔ ہاں، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قدرت کے مہمان ہے وہ جو مسجد میں آتے ہیں۔ پیپاڑ والوں، ابھی تو میں نے تمہاری مہمانی سننے کے حوالے سے دیکھی، بہت زبردست لوگوں، ٹھیک، پھولار ڈالا، امامہ پیش کیا، سب چیزیں پیش کی، آپ نے سب پیش کی، اچھا کیا ہے نا، بہت اچھی میزبانی ہے، لیکن ابھی تک، یعنی آپ اس کو دل پہ مت لینا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی تک میں جو آیا 10-15 منٹ آپ کے درمیان رہا دسترخوان پر، تو میں نے دیکھا اتنا دسترخوان سجایا کہ 10-15 منٹ میں میں حیران تھا۔ ویسے تو جہاں جاتے یہی حال ہے، تو لگا کہ بعض ذوق لوگ ہیں، ٹھیک، لیکن اللہ نہ کرے اگر کہیں کوئی مہمان آپ کے یہاں آئے، سب سجائے، سب سجائے، سب سج گیا، مہمان کو کھاؤ، میزبان کی عادت ہے کتنا بھی بڑا ہوگا نا بولے گا لو، خود سے کہے گا لو، کھاؤ، اٹھاؤ، اور کھاؤ، اور لو، کتنا ہی بڑا ہوگا۔ علامہ اللہ بخش صاحب کے گھر جائیں، مجھ جیسا چھوٹا آدمی گیا تھا ایک بار، بڑا نوازا، بڑی محبت کی، مفتی اعظم راجستھان سے ملنے کے لیے ان کے مدرسے میں گیا تھا، تو وہ تو اشفاق ہی تھے، اس میں بامسمہ تھے، ہاں، تو میں نے جانا کہ یہ اس میں بامسمہ ہے، بڑی محبت کی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مولانا کا مہمان بنا، حضرت کا مہمان بنا، اتنے نخرے میرے اٹھائے، کبھی کہہ دیا نہیں بھائی آج تو کرم کچھ پینے کا موڈ نہیں ہے، ٹھیک کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھنڈا لے لیجئے، نہیں ٹھنڈا نہیں پیتے، گلا بیٹھا تو دودھ لے لیجئے، چائے نہیں لیتے، یہ لے لیں، یعنی اتنے نخرے۔ بولو تو صحیح، بندہ شریف ہو تو آنے والے مہمان کی اتنے ناز اٹھاتا ہے، بندہ جب بندے مہمان کے اتنے ناز اٹھاتا ہے تو قدرت کے گھر میں جو آتا ہے قدرت اس کے کتنے ناز اٹھاتا ہے۔ کوئی اس کا مہمان تو بن کے دیکھے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، اور اگر میں نے منہ کھول کے بول دیا یار اٹھاؤ مولانا یہ سب مجھے نہیں چلتا، تو کہا حضرت بتائیں چلتا کیا ہے؟ تو جب بندہ میری منہ مانگی میزبانی کرتا ہے تو بندو آؤ کیا چاہیے، قدرت کی بارگاہ میں اس کے مہمان بنو، پھر مانگ کے دیکھو، اولاد دے گا، روزی دے گا، قسمت بدل دے گا، کوئی آ کر تو دیکھے وعدہ ہے، اے اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔
فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ فرماتا ہے ہر مصیبت کے بعد راحت ہے اور ہر مصیبت کے بعد ڈبل راحت ہے۔ شرط یہ ہے نماز پڑھ کے جب دعا میں محنت کرو گے ہم تمہاری ایک مصیبت کے بعد ڈبل آسانی عطا کر دیں گے۔ نماز کے بعد دعا میں محنت کرو۔ نماز پڑھو گے تو دعا کرو گے نا، نماز نہیں پڑھی تو دعا کب ہوگی؟ ہاں نماز کے بعد دعا کی فضیلت ایسے ہے، نماز کے بعد دعا کی فضیلت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا کی۔ اور مجھے دعا کی بات آئی تو ایک پیاری بات یاد آئی۔ جب بندہ سلام پھیرتا ہے نا، السلام علیکم ورحمت اللہ سے، اللہ کی رحمت کہتی بندے تو نے نوکری کی ہے نا، اب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نماز کے بعد دعا میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو، جلدی کرو۔ کیوں؟ رحمت کری مانگ، رحمت کری مانگ۔ پھر بندہ دیر کرتا ہے، رحمت کہتی مانگ، پھر بندہ دیر کرتا ہے، رحمت کہتی مانگ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غافل بندہ نماز پڑھتا ہے اور دعا کے بغیر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے یہاں قانون اور ہے، جو مہمان آ کر کھائے بغیر، پیے بغیر، مانگے بغیر، نخرے کیے بغیر چلا گیا، لوگ کہتے کتنا اچھا ہے بیچارہ، آیا بھی گیا بھی۔ لیکن قدرت کے یہاں اصول الگ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں مانگو تو برا لگتا ہے، وہاں نہ مانگو تو ناراضگی ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھ کے مانگے بغیر جاتا ہے، قدرت کی رحمت ناراض ہو کے کہتی جا، اگر تجھے مانگنا نہیں ہے تو ہم نے دینا بھی نہیں ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو ہم بے نیاز ہیں، اس لیے کہ عطا اس کو کرتے ہیں جو گر گڑا کر مانگا کرتے ہیں۔ اور دعا کی بات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت دعا کی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نادان، حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ مصروف دعا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بندہ مصروف ہے، یہ احسن الویاء میں روایت موجود ہے، ذیل المدعا کے اندر احسن الویاء میں، تو حدیث پاک ہے کہ جب بندہ مصروف دعا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل سنت کے امام کہتے ہیں، اللہ امام اہل سنت اللہ اکبر لکھتے ہیں، فرماتے بندے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ تو دعا مانگ رہا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہو گیا ہے، مانگنے گیا تھا مخلوق مل گیا خالق۔ روزی مخلوق ہے، عمر مخلوق ہے، رزق مخلوق ہے، بچے مخلوق ہے، خوشی مخلوق ہے، یہ سب تو مخلوق ہے، لیکن مانگ کیا رہا تھا تو؟ اور ملا کون؟ جتنی دیر تم دعا کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جس گمان سے دعا کرتا ہے میں اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کا جیسا گمان ہوتا ہے ویسا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ گمان اگر کوئی اللہ قبول کرے گا تو کرے گا، یاد رکھنا دعا کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے یقین ہونا شرط ہے۔ دعا کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، اگر نیک ہونا شرط ہوتا تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم تو لقمہ بھی نہیں مانگ سکتے، اور جب اس کے کرم کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تجھی سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ مطلب تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا۔ اور پھر شان بھی یہ ہے جو مانگتا ہے وہ اس کا ہو بھی جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ لوگ کریم ہیں وہ کریموں کا کریم ہے، لوگ سخی ہیں وہ اجود الاجودین ہے، وہ جواد و کریم ہے۔ تو اس اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، مایوس مت ہو۔ بات کہنے چلا تھا خدا کے مہمان بنو، اس کے گھر میں آؤ، جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ کوئی آئے تو صحیح، حالات بدلیں گے۔ حدیث جو پڑھنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے۔ آقا فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے، دھیان سے سننا، اپنے مسائل کا حل، اپنے پرابلم کا حل،
سرکار بات میرا دل یہ چاہتا ہے کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے اور پھر کسی کو کہوں وہ نماز پڑھائے، کسی کو کہوں اذان دے اور کسی کو، حالانکہ وہ خود مسجد نبوی میں نماز حضور خود پڑھاتے، حضور کی موجودگی میں کون پڑھائے، ہے نا، کون پڑھائے، لیکن جس کو کھڑا کر دیں پھر اس سے بڑا کون ہو سکے؟ ان کی موجودگی میں کسی نے پڑھایا نہیں، اور جس کو بڑھایا اتنا بڑھایا کہ پھر وہ صحابہ کا امام ہو گیا، پھر اس ابو بکر کے رتبے تک کوئی پہنچ نہ سکے، اور پھر علی کی اولاد بھی یہ کہنے لگی کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے، یہ شان صدیق۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کہہ دوں کہ کوئی نماز پڑھا دے، میں اذان پڑھے کوئی نماز پڑھا دے۔ فرمایا میں بستی میں جاؤں، نکل جاؤں بستی میں جاؤں، اور آقا فرماتے ان گھروں کو آگ لگا دو، ان گھروں کو دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا، حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے ان کو آگ لگا دو، ان گھروں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آج دشمن آگ لگا رہا ہے، یہ نہ لگاتا تو ہم نے کوئی کسر نہیں کی تھی اپنے گھر میں آگ لگانے کی۔ حضور کہہ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کس کے؟ رحمت للعالمین کا لہجہ دیکھیں، رحمت للعالمین کا، جو دشمنوں کو پتھر کھا کے دعا دیتے ہیں، جو دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، جو ہرنی کی مصیبت نہیں دیکھ سکتے، جو پتھروں پر بھی رحم کرتے ہیں، جو درختوں پہ بھی رحم کرتے ہیں، جو چڑیوں پر بھی رحم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے ہوں۔ یہ حدیث سن کر کے میرا جوان کہتا ہے اوہو کیا بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے بے نمازی سے کتنی نفرت کا اظہار فرمایا، لیکن رحمت للعالمین نے بھائی آگ نہیں لگائی۔ آپ نے دوسرا رخ کبھی دیکھا ہی نہیں، دوسرا رخ کبھی دیکھا ہی نہیں، بے شک آگ نہیں لگائی، لیکن کہا کیا؟ میرا دل یہ چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب ام المومنین کی دوسری حدیث سنیں، آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ ام المومنین فرماتی ہیں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ محبوب کو کہنا نہیں پڑتا، محبوب چاہتے ہیں اور اللہ ان کی چاہت کو پورا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی نے چاہا کہ بیت المقدس کی بجائے میرے بابا کا بنایا ہوا کعبہ مومنوں کا قبلہ بن جائے، حضور نے کہا نہیں، کسی حدیث میں نہیں کہ کہا، صرف چاہا، اور اس چاہت میں نظریں اٹھ گئی تو قدرت نے نماز بھی مکمل نہیں ہونے دیا۔ کتنی جلدی کی نماز بھی مکمل نہیں ہونے دیا۔ 2 رکعت ہوئی، 2 رکعت میں کہا محبوب رخ پھیر لے، اور کیا کہا؟ رخ کدھر پھیر لے؟ پہلے یہ کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها آیت کا مفہوم یہ ہے حبیب ہم بار بار توجہ کریں اپنے نبی کی شان، ہم بار بار تیرا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ آیت سے توجہ ابھی ہٹا لیں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک؟ توجہ کریں اپنے نبی کی شان۔ دیکھو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، آپ کی طرف دیکھتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ بار بار ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ہماری طرف کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ہر وقت تو مجھے کو دیکھ رہے ہیں، میں ہی ہوں کہ کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ تو میری طرف ہے، آپ تو نظریں گاڑ کے مجھے کو دیکھ رہے ہیں۔
میری توجہ ہٹتی رہتی اور ہوتی رہتی. بلا تمثیل قرآن کہتا ہے بار بار. اب ذرا دیکھ لیں حضور کی ادا کو بطور سنت. اللہ اللہ نماز میں ہے حضور چہرہ نیچے کر رہے ہیں مگر قدرت نظر نہیں پھیر رہی ہے. حبیب تو اٹھاتا ہے نیچے کرتا ہے, ہم تو تجھے تکتے ہی رہتے ہیں, ہم تو تجھے تکتے ہی رہتے ہیں, تجھے دیکھتے ہی رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم تجھے بار بار دیکھ رہے ہیں, تیرا چہرہ اٹھانا اور پھر کہتے ہیں حبیب حبیب. اب یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے کسی مکان کی, ہمیں کیا, وہ تو اس کا سمد ہے. فرمایا ہمیں کسی مکان سے کیا غرض, ہمیں کسی مکان, ہمیں تو تیری خوشی چاہیے پیارے. تو تیرا دل جدھر چاہے, تیرا دل جدھر چاہے اسی کی طرف رخ کر لے, اسی کو قبلہ بنا, اسی کو قبلہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, میرا ایمان کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کبھی کبھی دنیا پڑے ہوئے لڑکوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. میرے عزیز نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے, نبی کے چاہنے سے قبلہ. اور قدرت قبلتن ترداہا, یہاں عربی جاننے والے لوگ بھی موجود ہیں. قبلتن ترداہا, جدھر تیری رضا ہے وہی ہمارا قبلہ, جدھر تیری رضا ہے. وہ خدا ہو کے محبوب کو یوں راضی رکھتا ہے, ہم امتی ہو کے ان کو راضی نہیں کر سکتے. اور پھر سنو تو صحیح, وہ خدا ہو کر ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دے, وہ خدا ہو کر ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دے. ہم امتی ہو کر ان کی خوشی کے لیے زندگی نہیں بدل سکتے, ان سے تو شفاعت لینا ہے. زندگی نے بدل دو, زندگی کو بدل دو. کیسے بدلو گے؟ چھوڑ دو گناہ, چھوڑ دو داڑیاں مڈانا, چھوڑ دو گانے سننا, چھوڑ دو غزلیں سننا, چھوڑ دو لڑکیوں کو تکنا, چھوڑ دو آوارہ گردی کرنا. اس لیے کہ نیکی نیکی ہے. میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت, اعمل ما شئت کما تدین تدان. میرے نبی نے فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی. ہر ایک کے لیے وہی ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. نیکی کرو گے تو نیکی تمہیں بھی نصیب ہوگی, اس کی برکت نسلوں کو نصیب ہوگی, ہماری اولادوں کو نیکی کا صلہ. لوگ کہتے ہیں نا یار اس کی تو بڑا لک چلتا ہے, شاید ماں باپ کی نیکی اس کے آڑے آتی ہے, اور ماں باپ کی نیکی آڑے آتی ہے, ماں باپ کی نیکی ترقی دلاتی ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جناب خضر اور جناب موسیٰ نے یتیم بچوں کی دیوار کو تحفظ دیا, تو جناب موسیٰ نے پوچھا آخر ایسا کیوں کیا, تو حضرت خضر نے کہا تھا اس کا باپ نیک تھا. اور وہ باپ کتنا نیک تھا, اوپر کی 10ویں پشتوں کے اوپر نیک تھا. اگر 10ویں نمبر کے اوپر کا باپ بھی نیک ہو تو اولاد کو نیک اس کی برکت نصیب ہوتی ہے. سگا باپ نیک ہو تو کتنی نصیب ہوگی. یہ آج جو سیدوں کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, آپ بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی سید صاحب کی بے ادبی کرنے نہیں آیا, اور لیکن اللہ کا شکر ہے میں خود بھی وہی ہوں, لیکن آپ مجھے اوپر الزام نہیں رکھیں کہ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں, پیر چومتے ہیں, احترام کرتے ہیں. کیا کیا انہوں نے, کیا کیا ہے, کیا کیا ہے؟ سب کو چھوڑے, سب لوگ بڑے عزت دار ہیں, کوئی کچھ کیا ہو, میں نے کیا کیا ہے, کچھ نہیں کیا. کیوں احترام کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے محنت اصل کرتے ہیں, برکت نسل کو نصیب ہو. باپ دادا اتنا کر گئے کربلا کے اندر, اب لوگ انہیں نہیں دیکھتے, ہمیں نہیں دیکھتے, ادھر توجہ گئے, یار بہت کچھ کیا, ہاں بڑے نیک لوگ تھے. یہ ایک وجہ یہ بھی ہے, نسب کی بات تو برکت تو اپنی جگہ ہے, لیکن اور آسان سمجھ دیں, اصل محنت کرے برکت نسل کو ملتی. ایک آسان بات, ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں, غلطی کروں تو علماء اصلاح کریں گے, مسئلہ بیان کرنے میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, اس لیے احتیاط سے اصلاح کے لیے توجہ چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے اور سنت بھی ہے کہ پہلے لوٹے میں پانی
لے کر وضو کیا جاتا تھا. ابھی بھی دیہاتوں میں ہے اور اب ٹوٹی آ گئی. تو لوٹے میں جب پانی لے کے وضو کیا جاتا تھا تو اس سے وضو کرنے کے بعد جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے، وضو کا بچا ہوا پانی، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پیا جائے. زمزم کھڑے ہو کے پیئے اور اس کے بعد وضو کا بچا پانی. یا اللہ یہ وضو کے بچے ہوئے پانی کی کیا کرامت ہے. کھڑے ہو کر بھی کہا یہ وضو کا بچا ہوا ہے. کہا یار وہ جو وضو کا پانی تھا جس نے احسان کیا ہم پر، وہ منہ دھویا وہ تو چلا گیا گٹر میں، ہاتھ دھویا وہ تو چلا گیا زمین میں. یہ نکمے نے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وضو کے پانی کی بے ادبی مت سمجھیے گا، سمجھنے کی بات ہے. اس نے کچھ کیا نہیں، کام تو اس نے کیا نا، اس نے تو کچھ نہیں کیا. یہ محترم کیسے ہوا؟ یہ تو بدنے میں پڑا ہے، یہ تو لوٹے میں پڑا ہے. کام تو اس نے کیا جس نے خود کو فنا کر کے ہمیں پاک کر دیا. یہ محترم کیسے ہو گیا؟ کہا تو فلسفہ نہیں سمجھا، باپ دادا کرتے اس کی برکت اولاد کو ملتی ہے. پاک تجھے کیا تھا اصل نے اور محترم ہو گیا نسل. یہ بات ہے. پتا چلا کہ یہ پاک کرنے کا، وضو کرانے کا کام جو پانی نے کیا وہ تو بہ گیا، اس کی برکت لوٹے والے کو بھی ملی. اب پتا چلا اگر اپنی اولاد کو آرام اور خوشیوں میں دیکھنا چاہتے ہو، پاپ مت کرو، نیکی کرو. تمہاری نیکی کی برکت اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے. قبر میں ہمیں بھی ملے گی، دنیا میں ان کو بھی ملے گی. اس لیے اپنی اولاد کو خوش دیکھنا ہے. تو بات دور نکل گئی اور بہت دور نکل گئی. آئیے اب وہ دو نہیں بلکہ ایک ہی بات کر کے بات مکمل کر لیں، اس لیے کہ میں بہت دور چلا گیا اور ٹائم بھی اب مکمل ہوا. حالانکہ میرے علماء محبت سے فرمائش کر رہے ہیں کہ میں بیان بڑھا دوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ زیادہ کھانے سے جو ہے وہ بدعزمی نہ ہو جائے. اس لیے میں بات اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کے جانے لگے، بہتری ہے کہ میں ہی اٹھ کر کے چلا جاؤں. تو بات بہت دور نکل گئی ہے. عرض کر رہا تھا کہ اور بات مکمل ہوتی ہے کہ اماں جان عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. محبوب نے نظریں اٹھائی اور اللہ نے قبلہ بدل دیا، یعنی جلدی کی. 4 رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی، بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں ہم نے حالت تصور میں پوچھا مولا نماز تو پوری ہونے دیتا. اور قدرت کا نقیب تصورات میں ہمیں جواب دیتا ہے کہ ہماری نماز بعد میں ہوگی، پہلے محبوب کی مرضی پوری ہوگی. اللہ محبوب کی مرضی کا اتنا خیال فرماتا ہے. تو ام المومنین کہتی وہ اپنے محبوب کی مرضی کو، ان کی چاہت کو پورا کرنے بہت جلدی کرتا ہے. اب سمجھ گئے نبی نے چاہت کیا کی، آقا نے چاہت کیا کی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. نبی نے چاہا، حضور نے چاہا، رحمت للعالمین نے چاہا، لیکن آگ نہیں لگائی کیونکہ رحمت للعالمین ہے. آگ نہیں لگائی، لیکن ان کی چاہت پر بے نمازیوں کے گھروں کو اللہ نے آگ لگا دی. بے نمازی گھروں کو سب کے گھر جل رہے ہیں. اور کہیں کون سی آگ ہے؟ یہ آگ جلا رہی ہے، دکھتی نہیں ہے. اس آگ میں سب جل رہے ہیں، دکھتی نہیں ہے. آپ کہیں گے کون سی آگ؟ ماں بیٹے میں اختلاف، محبت نہیں ہے. یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ باپ کی تعظیم بیٹا نہیں کرتا، یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ بیٹیاں 33 35 سال کی ہو گئی، رشتے نہیں آتے، آگ نہیں تو کیا ہے؟ نیند کی گولیاں کھا کر بھی سکون کی نیند نہیں آتی، بستر پہ کروٹیں بدلتے، آگ نہیں تو کیا ہے؟ یہ بینکوں میں لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، سکون نہیں ہے، آگ نہیں تو کیا ہے؟ بیماریوں کے اندر جھلس رہے ہو، آگ نہیں تو کیا ہے؟ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آگ نہیں تو کیا ہے؟ اولاد ماں باپ کو لات مار کے گھروں سے نکال رہی ہے، آگ نہیں تو کیا ہے؟ بچے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، آگ نہیں تو کیا ہے؟ گھروں کے اندر بے اطمینانی ہے، آگ نہیں تو کیا ہے؟ میاں بیوی میں محبت نہ رہی، آگ نہیں تو کیا ہے؟ پیسوں میں برکت نہ رہی، آگ نہیں تو کیا ہے؟ کھانوں میں برکت نہ رہی، آگ نہیں تو کیا ہے؟ یہ آگ لگی ہوئی ہے، ملک میں بے چینی ہے، آگ نہیں تو کیا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ کو تصور کر رہا ہے، آگ نہیں تو کیا ہے؟ گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے. اب یہ آگ دکھتی نہیں ہے، جلتے سب ہیں، محسوس سب کرتے ہیں، مگر سن لو مسلمانوں، اب یہ آگ وہ آگ
نہیں ہے جو دکھتی ہے، جو دکھتی تو لوگ پانی لے کے دوڑتے، بجھانے کی کوشش کرتے۔ قدرت نے محبوب کی چاہت پر بے نمازیوں کے گھروں میں وہ آگ لگائی ہے، جلا سب کو رہی ہے مگر نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ آگ کوئی آکسیجن نہیں بجھا سکتی، یہ آگ کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، یہ آگ کوئی مٹی نہیں بجھا سکتی۔ اگر اس آگ کو بجھانا ہے سجدے کرتے جاؤ، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے جاؤ، اللہ گھروں کی آگ کو بجھاتا رہے گا۔ آؤ اپنے اللہ سے عہد کریں، آؤ اپنے اللہ سے عہد کریں کہ ہم سب نمازی بنیں گے، کیونکہ اور اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، نہیں پڑھتے مار کے پڑھاؤ اولاد کو، کیونکہ ایک دن ایک جوان کے پاس ایک جوان کی شکایت لے کر صحابہ کے کہتے ہیں آقا ایک جوان ہے جو گناہ کرتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ ایک جوان ہے جو گناہ کرتا ہے، پوچھا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ ہاں آقا۔ سرکار نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے ضرور روک دے گی، اور چند ہی دن گزرے تھے وہ جوان نیک بن گیا۔ اس مضمون کی ایک روایت اور مجھے یاد آتی ہے، لیکن میں چونکہ بات ختم کر چکا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہہ دوں۔ ہاں آپ کا خیال مجھے رہتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا آپ سے اجازت لے لیتا ہوں، ورنہ آپ نے تو بولنے کے لیے بٹھائیں۔ ایک روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، اور ہمارے معاشرے سے حالات کو ٹچ بھی کرتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ایک جوان تھا۔ اس جوان کی آنکھیں ایک خوبصورت لڑکی سے لڑ گئی، حسین و جمیل لڑکی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی۔ جوان تھا، حسن دیکھا ڈھیر ہو گیا، لیکن اس دور کے جوان میں اور آج کے دور کے جوان میں فرق ہے۔ اگر اس وقت کوئی کسی خوبصورت کو دیکھ لیتا تھا تو اس کی دیکھیے حسن کو کوئی بھی دیکھے گا ڈھیر ہوگا، یہ تو ہے۔ اللہ جسے بچا لے، اللہ جسے بچا لے، حسن ہے ہی قاتل، اللہ جسے بچا لے۔ بہت کم لوگ ہیں جو بچتے ہیں، کوئی دل و شعری کی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے کلام میں بادشاہ کے سامنے، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس امارہ تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، مگر اللہ جس پر رحم کرے۔ یہ نبی کی بولی ہے، معصوم اس لہجے میں بولتا ہے، اپنی کیا اوقات ہے۔ تو حسن پر لوگ ڈھیر ہو ہی جاتے، اللہ جسے بچا لے، اللہ جسے کرم فرما دے، اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرما دے، اور دعا کرو اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے تو گناہوں سے بچے ہوئے، ورنہ کوئی اپنے بس کی بات ہے گناہوں سے بچنا، وہ بچا لے، کرم ہے اس کا کرم ہے۔ اور جس کو بچا رہا ہے اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ کرم ہے، ورنہ وہ جس کو چاہتا ہے پھر کبھی آزمائش میں گرفتار بھی کرتے۔ بے شمار روایتیں، اس طرف کہاں جانے کے لیے ٹائم ہے۔ تو فاروق اعظم کا دور ہے، خوبصورت دور، وہ دور جس کے لیے کہا گیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے عدل کی وہ مثال قائم کی، کہنے والوں نے کہا کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلایا، یہ محاورہ مشہور ہے، بڑا عدل کیا۔ تو لڑکی سے، تو آج کل کے لڑکوں کا حال کیا ہے؟ اس دور میں جب کوئی حسن دیکھتا تھا تو گھر آ کے کہتا تھا کہ میں نے ایسے کو دیکھا ہے، میں نے شادی کر لینا ہے، یعنی وہ آگے نہیں بڑھتا تھا ناجائز طرف، یہ تھی بات۔ اور آج کل کے لڑکے کسی حسن کو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کا منصوبہ بنتا ہے زنا کا، یہ بات ہے، یہ بات ہے، حاصل کرو، یہاں لے کے چلو، لالچ دو، یہ کرو وہ کرو، اور یاد رکھنا زنا بہت بڑی بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صرف جو لڑکیوں کو دیکھتا ہے نا، تکتا ہے، دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین لے گا اور وہ کافر ہو کے، دیکھنے تکنے والے کا یہ حال ہے۔ اور دنیا میں اس کے جسم کو اللہ بدبودار کر دیتا ہے، مرنے سے پہلے لڑکیوں کے تکنے والوں کے جسم کو قدرت بدبودار کر دیتی ہے۔ یہ ہے صرف تکنے کا وبال۔ جب تکنے کا یہ وبال ہے تو زنا کا وبال کیا ہوگا؟ کہنے والے مفکر نے کہا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے
تو اگر وہ 7 سمندر کے پانی سے غسل بھی کر لے، جملے پہ توجہ کریں، کوئی زنا کرتا ہے تو 7 سمندر کے پانی سے وہ غسل بھی کر لے، تب بھی اس کے دامن پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے، 7 سمندر کے پانی بھی اس گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتے۔ اور اس کے غسل سے جتنے قطرے بہتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک کے پاپ کرتے رہیں گے، اور ان سب کا عذاب اس کو ملے گا جس کے زنا کے غسل کے قطرے سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ یہ ہے زنا کا، یہ تو میں نے سرسری بتا دیا، عنوان یہ نہیں ہے، ورنہ زنا کا وبال سنے تو پتہ چلے کہ کیا ہے، اور لوگ اس کو دھڑلے سے کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، زنا کر بھی رہے ہیں، تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو نہیں، اسلام نے راستے کھلے رکھے، راستے کھلے، حلال ذریعے سے جاؤ، حلال ذریعے سے، حرام ذریعے سے مت جاؤ۔ اور جو لڑکی اور جو لڑکا، جس لڑکی کی تقدیر میں جو لڑکا لکھا ہوگا اور جس لڑکے کی تقدیر میں جو لڑکی لکھی ہوگی، اس کو مل کے رہنا ہے۔ تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، تقدیر سے کم بھی نہیں ملتا۔ جو چیزیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں نا، وہ ڈھونڈتی رہتی ہے، ہمیں تلاش کرتی رہتی ہے، اور وہ ہمیں مل کے رہتی ہے، مل کے رہنا۔ کبھی سنا بھی نہیں تھا پیپاڑ کون سا علاقہ ہے، کبھی نہیں سنا تھا، یہاں کا پانی لکھا تھا، دیکھو کیسے بہانے سے قدرت نے پہنچایا۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیے 2 مرتبہ بتا رہے مولانا صاحب آئے، اصل میں اتنی جگہ جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا ہے، اتنی جگہ جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا ہے۔ خیر اگر آئیں تو اچھا، آپ لوگ کو یاد ہے، آپ نے یاد رکھا، ہم نے تو جفا کی کہ ہم بھول گئے، آپ نے یاد رکھا، بڑی مہربانی آپ کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، تو یہاں پانی نہیں، یہاں کے پانی نے پہنچا ہے، لکھا تھا قسمت میں، دانے نے پہنچا ہے، لکھا تھا قسمت میں۔ اور اسی طرح بیوی بھی تقدیر میں لکھی ہے، بچے بھی لکھے، ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ نہیں جانتے جناب زلیخا رہتی ہے یمن سے پار، حضرت یوسف رہتے ہیں ملک شام میں، اور ملانا ہے مصر میں، تو دیکھو کیسے انتظام ہوتے ہیں۔ خواب دکھایا جاتا ہے، بھائیوں کو دشمن بنایا جاتا ہے، بھائی مار پیٹ کے کنویں میں ڈالتے ہیں، کنویں سے نکالا جاتا ہے، پھر فروخت کیا جاتا ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر تخت پہ بٹھایا جاتا ہے، اور پھر زلیخا کو نئی جوانی دے کر ملایا جاتا ہے۔ ملانے کے انداز، امام حسین رہتے مدینہ منورہ میں، شہر بانو رہتی ہے ایران میں، کنیز بنا کر مسجد نبوی کے صحن میں بٹھائی جاتی ہے۔ لوگ مشورہ دیتے امیر المومنین آپ کا حق ہے، یہ جرأت مند خوبصورت لڑکی آپ کی نکاح میں ہونا چاہیے، لیکن یہ عشق اہل بیت فاروق اعظم کا، کہا یہ لڑکی کوس رہی ہے، کیا کوس رہی ہے، کس کو کوس رہی ہے، غصے میں کیا کہتی ہے، کہا یہ اپنے باپ داداؤں کو کوستی ہے، کہتی ہے۔ دیکھو حضرت شہربانوں کی شان، جب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے، اماموں کی ماں، زین العابدین پاک کی ماں، باقر امام باقر کی دادا، امام باقر کی دادی، امام جعفر صادق کی دادی، تو کہا یہ کیا کوشش، کہا یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کے اندر ہمت نہیں تھی، مسلمانوں سے لڑے کیوں، بھاگ گئے چھوڑ کے، ہم نے کبھی آنگن نہیں دیکھا اپنے گھروں کا، اور آج مسلمانوں کی قیدی بن گئی ہم لوگ۔ کہا واہ، یہ حالت اسیری میں اس کی جرأت اور اس کی حیا کی شان تو دیکھو کہ کبھی اس نے اپنا آنگن نہیں دیکھا، اور لوگوں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، جب اتنے اونچے گھرانے کی بیٹی ہے تو اونچے گھرانے کی بہو بھی بننا چاہیے، اونچے گھرانے کی، پھر کیونکہ دنیا کے اعتبار سے گھرانہ اونچا تھا، نوشیروان کا گھرانہ، تو آپ مذہب کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی جو گھرانہ اونچا ہے، فرمایا حسین کہاں ہے، مولا حسین تشریف لائے، فرمایا یہ لڑکی بڑی غیور ہے، غیرت مند ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر کے آپ اس سے نکاح کریں، اور پھر یہ بھی کہا تھا اس کی پیشانی میں میں ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں جو صرف عابد نہیں ہوگا، عابدوں کا سردار ہوگا، جو زین العابدین ہوگا، اللہ ہوگا۔ ملایا قدرت نے کیسے ملایا، شہر بانوں کو مدینے تک پہنچایا، اور امام حسین کے اس طرح کی بے شمار داستان، مت بھٹکو ناجائز رستے میں، جو لکھا ہے ملنا ہے، تقدیر میں جو ہے وہ ملنا ہے، قدرت ملانے کے انداز جانتی ہے۔ وہ فاروق اعظم کا خوبصورت سا دور، وہ لڑکے کی نظریں لڑکی سے چاروں،
اس نے اس لڑکی سے کہا مجھے آپ سے محبت ہو گئی، میں آپ کو پانا چاہتا ہوں، میں آپ کو پانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے خوبصورت جواب دیا ایک شرط ہے، میں آپ کی ہو جاؤں گی، ملوں گی آپ کو، ایک شرط ہے امیر المومنین فاروق اعظم کی اقتداء میں 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو۔ اگر بیٹیاں یہاں موجود ہے قوم کی، میں ان سے بھی کہتا ہوں کیا وہ بیٹیاں تھیں؟ محبت کے جال پھانسنے والے کو رستہ کیا دکھایا؟ آج کل تو حال یہ قوم کی بیٹیاں کہتی جن کے چہرے پہ داڑھی ہے ہم ان سے شادی نہیں کریں گے۔ تم داڑھی کے بالوں کی توہین نہیں کر رہی ہو، تم مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی توہین کر رہی ہو۔ اور قوم کی جو بیٹی سنت مصطفیٰ سے نفرت کرے نہ وہ دنیا میں عزت سے رہ سکتی ہے، نہ قبر میں وہ عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ تم نے داڑھی منڈانے کو فروغ دیا، تم نے فیشن پرستی کو فروغ دیا۔ میری قوم کی بیٹیوں یاد رکھو، دیندار شوہر سے جو سکون مل سکتا ہے وہ گنہگار شوہر سے سکون نہیں مل سکتا۔ دیندار شوہر کہیں بھی ہوگا وہ آئے گا تو نگاہیں بچا کر کے آئے گا، جو دین سے دور ہے پتہ نہیں اس کی راتیں کب کہاں گزرے گی اور اس کی آنکھیں کہاں بہکے گی۔ اس لیے دین کو ترجیح دو، فیشن کی طرف مت جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا امیر المومنین فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن تک با جماعت نماز پڑھیں، پھر دیکھیں گے ہم اپنی کنیز کے ہاتھوں آپ سے بات کریں گے۔ آپ بھی اگر ضرورت پڑے تو فلاں کنیز ہے اس سے بات کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ جو کنیزیں ہوتی تھی ان کے لیے پردے کے احکامات نہیں تھے۔ کنیزیں پردے کے احکامات صرف آزاد عورتوں کے لیے تھے۔ بلکہ خوبصورت سی بات پردے پر آئی تو مجھے اچھی طرح ایک بات یاد آئی کہ عزت دار عورتوں کے لیے اور آزاد عورتوں کے لیے پردہ ہے، ان کی عزت بڑھانے کے لیے، کنیزوں کے لیے نہیں۔ جو لڑکیاں بکتی تھی نا بازار میں، انہیں کنیز بنا کے خریدا بیچا، ان کے لیے پردہ نہیں تھا۔ وجہ صحابہ کرام کی فکر کیا تھی؟ جب حضرت صفیہ حضور علیہ السلام جب گئے تھے نا جنگ کے موقع پہ، تو خیبر میں حضرت صفیہ کنیزوں میں تشریف لائی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، ولیمہ بھی کیا۔ صحابہ جو اکثر تھے، کچھ کو پتا چلا، اکثر کو پتا نہیں چلا کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے ابھی پتا چل جائے گا، بے چین کیوں ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا، بے چین کیوں ہو؟ کہا کیسے پتا چلے گا؟ کہا اگر حضور علیہ السلام صفیہ کو بے پردہ رکھے تو سمجھ لینا کنیز ہے، اور اگر صفیہ کو پردہ کرا دے تو سمجھ لینا کنیز نہیں ہے، یہ ام المومنین بن گئی، آزاد کر دی گئی ہے۔ یعنی کنیز کو اور آزاد کو پہچاننے کے لیے پردہ معیار تھا۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ تو اس لڑکی نے کہا جو بات کہنا ہے میری کنیز سے کہہ دینا، ہم بھی کہہ دیں گے۔ ایک دن 2 دن گزرا، گناہوں کی بات دل میں تھی اس کے، کسی طرح خیال میں رہی ہوگی۔ 40 دن گزرے، 40 دن کے بعد اب اس لڑکی نے چاہا کہ اب آئے گا پیغام، آنا نہیں تھا، نہ آیا۔ آخرکار انہوں نے خود کنیز کو بھیجا اور اس لڑکے سے کہا کیوں 40 دن پہلے تو ملنے کی بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پانے کی بات کرتے تھے، اب کہاں گیا؟ کیا ہے، کیا خیال ہے؟ لڑکے نے جواب دیا نہیں، 40 دن کی نمازوں کے بعد اب دل میں خدا بس گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب گناہ کا تصور دل میں نہیں ہے، یہ نماز ہے۔ آؤ اگر نیک بننا ہے نماز کی طرف آؤ، دنیا میں عزت پانا ہے نماز کی طرف آؤ، قبر میں نور چاہیے نماز کی طرف آؤ، میدان محشر کی عزت چاہیے نماز کی طرف آؤ، حضور کا قرب چاہیے نماز کی طرف آؤ، قوموں کی امامت چاہیے نماز کی طرف آؤ، اللہ کی معرفت چاہیے نماز کی طرف آؤ، خدا کا قرب چاہیے نماز کی طرف آؤ، دعا کی مقبولیت چاہیے نماز کی طرف آؤ، روزی میں وسعت چاہیے نماز کی طرف آؤ، بری تقدیر کو بھلی کرنا ہے نماز کی طرف آؤ، اولاد میں کثرت چاہتے ہو نماز کی طرف آؤ، جانوروں کے درمیان بھی عزت چاہتے ہو نماز کی طرف آؤ۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ
جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں۔ منبر و محراب درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آؤ پیپار کے جوانوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے عہد کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، موت ہو، زندگی ہو، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، انشاءاللہ ہم سجدہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سجدہ کرنا اپنا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا اللہ کے کرم پر ہے۔ اذان کے الفاظ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کی طرف آنے سے کیا ملے گا؟ تو دوسرے الفاظ فوراً پکار اٹھتے ہیں حی علی الفلاح، نماز کی طرف آپ کا آنا آپ کا کام ہے۔ فلاح اور کامیابی عطا کرنا اللہ کے کرم پر ہے۔ اللہ مجھے، میری اولاد کو، آپ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا میں اتنا حق نہیں رکھتا کہ ہاتھ اٹھوا سکوں کہ آج کے بعد کون کون یہ چاہتا ہے، کون کون ارادہ کرتا ہے؟ بھائیو ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے، نہ اٹھاؤ گے تو بھی اللہ نے فرض کر رکھے، لیکن اٹھاؤ رکھو، فرشتے گواہ ہو جائیں، فرشتے گواہ ہو جائیں۔ کہو میرے ساتھ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ عہد کرنا ہمارا کام ہے، اسے پورا کرنا تیرے کرم پر ہے۔ جو غلطی اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔